اللہ کی رضا مندی. اس لیے جس کو اس سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت، قرآن سے عظمت جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، ہم قرآن کی تلاوت میں راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے. یہ مہینہ پورے یہ ایک بات اور آپ جہاں سے سنیں اور اس پر غور کریں، اپنے آپ کو اپنے تنہائی میں بیٹھیں. یہ مہینے کے جو کچھ دن باقی ہے نا، اگر یہ مہینہ پورے عالم میں حالات کو بدلنے کا مہینہ ہے. اگر ایمان والوں، اگر اس مہینے میں اللہ سے ہم نے دعا کر کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ کے سامنے معافی مانگ کر کے، توبہ کر کے، اللہ سے منوا کر حالات نہیں بدلائے تو بہت کٹھن اور مشکل حالات آنے والے ہیں ایمان والوں پر پورے عالم میں. اس لیے رو، میں اور آپ روئیں جتنا رو سکے، میں اور آپ مانگے جتنا مانگ سکے، میں اور آپ اللہ سے ڈریں جتنا ڈر سکے، اللہ سے جو ہے ایسے لپٹ کر روئیں، اللہ سے ایسے مانگ کر جو ہے گڑگڑا کر روئیں جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے منوا کر نہیں چھوڑتا ہے تب خلاص. اس لیے اور آپ پڑھتے ہیں جو ہے فضائل اعمال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے حیات پڑھتے ہیں. وہ دو صحابہ کو جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑا کر دیا تھا پہرے کے لیے اس پہاڑی پر، قرآن کے ساتھ ان کی محبت کیا تھی، عظمت کیا تھی. فرمایا پہرا کرنا، جہاں سے دشمن کا آنے کا خطرہ ہے، باقی آرام کرے گا، پہرا کرنا. دونوں نے مشورہ کیا، صحابہ نے، دونوں جاگیں گے تو دونوں کو نیند پڑ جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک سو جائے، ایک پہرا کرے، بعد میں دوسرا اس کو اٹھا لے، وہ پہرا کرے تو دوسرا سو جائے. اب ٹھیک ہے، سو گئے. اب صحابی اکیلے رہ گئے، یہ پہرا تو کرنا ہی ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہ شروع کروں. سورہ کہف نیت باندھ لی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. دشمن نے تیر مارا، دشمن نے نماز نہیں توڑی. جاک پرائنس، دوسرا مارا، نماز نہیں توڑی. تیسرا مارا، نماز. اب اس نے سوچا اگر میں شہید ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، جس مقصد کے لیے ہمیں رکھا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے پھر دوسرے ساتھی کو جگا دیا. فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیر پر تیر کھا کر مر جاتا، لیکن سورہ کہف کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا ہے اس میں نیکیوں کا اہتمام، روزوں کا، نوافل کا، اللہ کے سامنے مانگنے کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا، جو ہے اللہ سے منوانے کا. ورنہ آئندہ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، 2 دن کے بعد ہوں گے نہیں ہوں گے، جو دن گئے وہ نہیں آئے گا. ایک تو سخاوت کا، اپنے مال کو اللہ کا راستے میں، مساجد میں، مدارس میں، یا نیک کاموں میں، بیووں میں، مسکینوں میں اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، اور تراویح کا اہتمام کرو، اور نوانا روزو ہے. فرمایا اس روزو میں جھوٹ سے، غیبت سے، غلط جو ہے لغویات سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اب کرو انشاءاللہ. اور اس کے لیے مدارس کی جو سفرا آتے ہیں، انسان جو ہے بہت سارے مدارس سے جہاں سے بھی جو آئے تحقیق کر کے اپنے مال کو اللہ کے واسطے میں خوب کر. مدرسہ ہے ہمارا بھی، آپ کا مدرسہ یہاں پر ہے. ہمیں باہر کے حالات، ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے اس وقت ہر اعتبار سے. میرا آپ کا جو مدرسہ آپ کا ہے بڑی محنتوں سے، قربانیوں سے وجود میں آیا ہے. اس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اس کا بھی خرچہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ماہ رمضان مبارک میں اپنے زکوٰۃ، صدقات جو ہے عطیات سے خوب اس کا تعاون کرنا ہے. میں نے اور آپ نے سب کو بڑا ہوگا اس گوشوارہ جو ہے مدرسے کا آمد و خرچ وغیرہ جو ہم نے لگایا تھا یہاں مسجد کی دیوار کے ساتھ، نیچے بھی لگایا ہے افزار میں. تو میں آپ کو اجمالاً بتا دیتا ہوں، اس سال کا جو ہمارے مدرسے کا کل انکم ہے وہ ہے 15,47,472 اور کل اخراجات 18,44,188. باقی اس میں تفصیل ہے، تعمیری خرچہ، متفرق خرچہ، مطبخ کا خرچہ، وہ باہر بھی لگا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. تو کل ملا کر ہمیں قرضہ اس سال ہے 3,46,716 روپے. کتنا؟ اور یہ ایگزیکٹ وستار ہے، یہ یعنی بالکل پرفیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں کام یا رمضان والے میں کرنا تھا، آگے چونکہ جلسہ ہے، رمضان کے بعد ہمیں جلسے کی تیاری کرنی، تو ہمیں جو کام یہاں ایک تو پینٹ کا ابھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ، آج لپاٹ کریں. بچے ہمارے پاس بڑھے ہوئے ہیں اور بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کی جو
فٹنگ تھی لکڑی کے بارے، اس کے بارے میں ایک جماعت بنائی تھی، ان نے کسی چھان سے بات کی تھی، تو مجھے لگتا ہے اس نے دھوکہ ہی دیا، یا رمضان سے اسے شروع کرنا تھا تو آج 11 ہو گئے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہ کام اسی مہینے میں کرنے ہیں۔ ایسی یہ قرض تھی والن، اس کو قرضوں کو بھی اتارنا ہے، پورے سال کا خرچہ بھی دیکھنا ہے، آگے جو ہے بڑھنے میں مہنگائی بھی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم سب کوشش کریں گے، چاہے ہمارے پاس زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک بات یا اکا تھا زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ صرف مدرسہ نہیں ہے، زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ یعنی کوئی سوچے کہ میری زکوٰۃ صرف مدرسے میں ہی لگے گی، میری زکوٰۃ صرف صدقہ خرچ کرنے کی جگہوں میں سے یہ بھی ایک اہم جگہ ہے، یہاں تعلیم دین جو ہے دین کی اشاعت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارا وہ ڈبل فائدہ ہے، لیکن اور بھی جگہیں، اس لیے جس کو کہے زکوٰۃ اچھا نہ بنا، وہ بھی اس کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر اس کی امداد کریں۔ امداد کے اعتبار سے افضل یہ ہے کہ ہم امداد کا پیسہ مدارس میں لگائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔